السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حمد و ثنا کے بعد ابھی ایک ساتھی کی جانب سے ایک سوال آیا ہوا ہے، ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ کیا گھر کی افتتاح کرنا، گھر کا انوگریشن کرنا، گھر کی اوپننگ کرنا، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت موجود ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث کے اندر اس کے تعلق سے کوئی ایویڈنس، کوئی حدیث دلیل کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر ہمیں ملتی ہے یا نہیں؟ ساتھی کا یہ سوال تھا۔ یہ بڑا مشہور سوال ہے اور بڑا اہم بھی ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کو لے کر، مسلم سوسائٹی کو لے کر لوگ بڑے سوالات کرتے ہیں اس تعلق سے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر نہ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے کوئی بات کہی ہے اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب کوئی اشارہ کیا ہے۔ البتہ کچھ جید علماء کے، بڑے بڑے علماء کے فتاوے اس تعلق سے موجود ہیں۔ ان فتاووں کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آج ہمارا طریقہ ہے کہ ہم جب بھی ہمارے گھر کی اوپننگ ہوتی ہے، ہمارے دکان کی، کوئی شاپ کی اوپننگ ہوتی ہے، تو ہم لوگ باقاعدہ کیا کرتے ہیں، ایک مدرسے کے اندر جا کر کچھ بچوں کو لاتے ہیں، لا کر جمع کر قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ یہ سراسر یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو بدعت قرار دی ہے، ناجائز ہے یہ سب چیزیں۔ اور دوسری چیز، باقاعدہ اماموں کو بلا کر مخصوص دعائیں کی جاتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو حروف مقطعات قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جتنے بھی حروف آئے ہوئے ہیں، خصوصاً ان حروف کا بھی ورد کیا جاتا ہے شاپ کے اندر، گھروں کے اندر، برکت کی نیت سے غالباً، واللہ عالم بالصواب۔ یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طرح دودھ وغیرہ کا ابالنا، باقاعدہ ہماری عورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نئے گھر کے اندر جب جاتے ہیں تو باقاعدہ دودھ کو ابالا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے اندر کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے، ایک اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ فضول خرچی کے اندر آتا ہے۔ بھئی اللہ کی ایک نعمت ہے دودھ، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں ابال کر نیچے گرا، تو لہٰذا اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، غلط ہیں ایک اعتبار سے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ جیسا کہ میں نے کہا، کچھ علماء کے فتاوے اس تعلق سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا گھر کی افتتاح کرنا، گھر کا انوگریشن کرنا، اسلام کے اندر اس کی پرمیشن ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، کچھ ڈیٹیل ہے اس کے اندر، جو سامنے لوگوں کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے۔ 3 باتیں انہوں نے اس فتوے کے اندر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کی اوپننگ کرنے والا جو دعوت رکھ رہا ہے، یہ معاملہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جنات کے شر سے ہمیں بچنا ہے، جنات وغیرہ کے شر سے، کہ بھئی نیا گھر بنا لیے، نیا شاپ بنا لیے، اگر اس کی ایک جانور ذبح نہیں کریں گے، ایک جان نہیں دیں گے ان کے نام پر، تو ہمارے سے دشمنی پکڑیں گے، ہمارے گھروں کے اندر بس جائیں گے۔ اگر کسی انسان کی یہ نیت ہے، سراسر کہ یہ شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہو گئی نا ایک اعتبار سے، اور اس کے نام پر جو بھی ذبح کیا جاتا ہے جانور، وہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اگر کسی انسان کی نیت یہ ہو کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں اپنے گھر کے آگے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے، تو یہ چیز بھی ناجائز ہے۔ امام علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کیونکہ اور یہ چیز بدعت بھی کہی انہوں نے، اس تعلق سے کہا کہ یہ چیز ناجائز نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ان 2 چیزوں سے چھوڑ کر، شرک اور بدعت سے ہٹ کر، اگر کوئی انسان شکریہ کے طور پر کہ اللہ نے مجھے ایک گھر بنانے کی توفیق دی ہے، ایک گھر اللہ نے مجھے دیا ہے، اور گھر کو مکمل کرنے کی بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اگر کوئی انسان اس نعمت کے مکمل ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ چیز کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے رشتہ داروں کو جما سکتا ہے، دوست احباب کو بلا سکتا ہے، ان کو دعوت کرا سکتا ہے، اپنی خوشی میں ان کو شامل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک فتویٰ محمد بن صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انسان جو دعوت رکھتا ہے،
یہ چیز اس کی نیت پر ڈپینڈ ہے. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہو، اگر عقیدہ باطل نہ ہو، جو عقیدہ کہ میں نے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں بیان کیا ہے، اگر وہ عقیدہ نہیں ہے، بس نیت ثواب کی ہے، شکریہ کی ہے، اللہ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، تھینکس کرنا چاہتا ہے، اس نیت سے اگر کوئی پارٹی رکھنا چاہتا ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے. البتہ ان دو فتووں سے مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سارا کا سارا جو دار و مدار ہے، جو ڈیپینڈ ہے، وہ ہماری نیت پہ بیس ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی ویسی معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا. اسی طرح ایک دوسری چیز، اب تو معلوم ہو گیا ہمارے مسلمانوں کی پرمیشن ہے، اجازت تو مل گئی ہے نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی، تو یہاں پر اس کا بڑا غلط استعمال کر لیتے ہیں ہم لوگ. اللہ نے مال دیا ہے تو سوچتے ہیں کہ بھائی مال دیا تو بے دریغ لٹا دیں گے، فضول خرچی. بہت یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، خاص کر فنکشن وغیرہ کے اندر. تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء، غالباً سورہ اسراء کی آیت ہے، بنی اسرائیل، اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اپنے پیسوں کو بیجا لٹا دیتے ہیں. فضول خرچی کس کو بولتے ہیں؟ بھائی ایک چیز 10 روپے میں اس کی ضرورت مکمل ہو جاتی. کوئی چیز 10 روپے میں مل رہی ہے ہمیں، ہم چاہیں کہ بھئی ہم مالدار ہیں، وہ چیز ہم 100 روپے میں خریدیں گے تو یہ فضول خرچی ہو گئی. تو لہٰذا جو بھی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا وہ شیطان کا بھائی. اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بنیں گے یا نبی کے فالوور بنیں گے، یا نہیں تو شیطان کے بھائی بن جائیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. تو لہٰذا میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی میں شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.